عبداللہ عبداللہ کے نام جو میرے تمہارے ہم سب کے اندر نہ جانے کہاں چھپا بیٹھا رہتا ہے۔ من کی لگن۔ ہاں، وہ زہرا تھی۔ پہل تو مجھے بھی یہ لگا کہ میں دیوانگی کی اس سطح تک پہنچ گیا ہوں جہاں انسان جاگتی آنکھوں سے بھی سپنے دیکھنے لگتا ہے، لیکن جب میں نے زہرا کے پیچھے اس کی ماں اور ڈرائیور کو بھی دروازے سے اندر داخل ہوتے دیکھا تو مجھے اپنی نظروں پہ یقین آ ہی گیا۔ لیکن وہ رات کے اس پہر یہاں اس ویرانے میں کیا کر رہی تھی؟ اور رات بھی کہاں، اب تو سحر قریب تھی۔ زہرا کی حالت کافی ابتر تھی۔ میں نے آج تک اسے پورے یا آدھے نقاب کے بغیر گھر سے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اس مہتاب کا چہرہ بے نقاب تھا۔ وہ غزال آنکھوں تلے پڑے ہلکے اس بات کی نشاندہی کر رہے تھے کہ وہ کئی دنوں سے نہیں سوئی، پر اس وقت وہ اس قدر پریشان نظر آ رہی تھی کہ میرے منہ سے گھبراہٹ میں صرف 2 ہی لفظ نکل پائے، آپ یہاں؟ زہرا سے پہلے اس کی والدہ بول اٹھی، معاف کرنا بیٹا، ہمیں اس وقت یہاں اس طرح نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا، اولاد ضرور ہو پر اکلوتی نہ ہو، بس اسی اکلوتی اولاد کے پیار کی وجہ سے ہم بھی یوں در در بھٹک رہے ہیں۔ مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن میں نے اخلاقی طور پر فرض نبھایا۔ آپ حکم کیجئے، میں کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اس بار بولنے میں زہرا نے پہل کی۔ اس کی نظریں جھکی اور پلکیں لرز رہی تھیں۔ میں نے انہیں آس پاس کی تمام درگاہوں میں بہت تلاش کیا ہے، لیکن ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا آپ مجھے ان کا پتہ دے سکتے ہیں؟ میں یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ زہرا نے بات ختم کر کے نگاہ اٹھائی۔ میں اس کے کانپتے لب دیکھ رہا تھا۔ ہماری نظریں ملی اور میرے دل کا بچا کچا تنکیوں کا آشیانہ بھی ایک ہی پل میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ عموماً شعراء نظر سے نظر کے رشتے کو بہت موضوع گفتگو بناتے ہیں، لیکن نظر سے نظر کی التجا کو جس قدر تفصیل سے اس وقت میں بیان کر سکتا تھا، شاید کوئی اور نہیں۔ اسے تقدیر کا ستم نہ کہیں تو اور کیا کہیں کہ صدیوں بعد بھی محبوب در پر بھی آیا تو صرف رقیب کا پتہ لینا۔ سچ پوچھیں تو اس وقت مجھے عبداللہ کی قسمت پہ بے حد رشک آیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہو کر بھی اس نازنین کے کتنا قریب تھا، اور میں اس گھائل نگاہ کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کس قدر اوجھل۔ شاید وہ میری نظر کی شکایت کو بھانپ گئی تھی، تبھی تو اس نے پھر سے پلکوں کا پردہ گرا دیا تھا۔ ابھی 1 دن پہلے ہی اتفاق سے مجھے عبداللہ کا پہلا خط ملا تھا، جو اس نے اپنی نئی منزل پر پہنچ کر مجھے لکھا تھا۔ عبداللہ اس وقت یہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر دوری پر کسی اور درگاہ میں تعینات تھا۔ کاش اس پری رخ نے مجھ سے میری جان مانگی ہوتی، پر مانگا بھی تو کیا، رقیب کا پتہ۔ بہرحال حکم کی تکمیل پھر بھی میرا فرض ہی ٹھہرا۔ آپ یہیں رکیے، میں جلدی سے اپنے حجرے کی جانب بڑھ گیا۔ عبداللہ کا خط نکال کر ایک طرف رکھا اور لفافہ لا کر زہرا کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ کل مجھے اس کا خط ملا ہے، لفافے کے پیچھے عبداللہ کا پتہ موجود ہے۔ زہرا کی بے چین انگلیوں نے کچھ ایسی تیزی سے لفافے کو ٹٹولا جیسے شدید پیاس کے عالم میں مرتا ہوا کوئی شخص پانی کا آخری بچا ہوا گھونٹ پینے کے لیے پیالہ پکڑنے کی سعی کرتا ہے۔ اس کا بس چلتا تو شاید لفافے پہ لکھے حروف کو بھی نظروں سے پی جاتی۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائیں تو اس کی نگاہ میں پہلی بار میرے لیے کچھ نرمی اور ممنونیت سی تھی۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، پھر بھی آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کاش میں اس قابل ہوتی کہ آپ کے احسان کا یہ قرض کسی طور بھی اتار پاتی۔ زہرا بات ختم کر کے چل دی اور میں اس بھکاری کی طرح کھڑا رہ گیا جس سے اس کی دن بھر کی بھیک بھی کوئی لٹیرا چھین کے لے جائے۔ زہرا کی ماں نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر میری جانب پلٹ آئیں۔ ان کی آنکھیں بھیگ نہیں تھیں۔ اگر زہرا کے ابا کسی کاروباری دورے پر ملک سے باہر نہ گئے ہوتے تو شاید اپنی بد نصیب بیٹی کی چاہت بھی مجھے یوں آدھی رات کو اپنی دہلیز پھلانکنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ مگر بیٹا، وہ تو سوال ہی ہے، اپنے دیوانے پن میں یہاں تک چلی آئی، تم نے اسے پتہ کیوں دے دیا؟ تم چھپا بھی تو سکتے تھے۔ وہ کہتے کہتے چپ سی ہو گئی، لیکن میں ان کا اشارہ سمجھ چکا تھا۔ ایک سوالی کسی دوسرے سوالی کی التجا بھلا کب ٹال سکتا ہے؟ ہم دونوں کی اذیت مشترک ہے۔ ہاں، فرق بس اتنا ہے کہ انہیں کوئی پتہ بتانے والا تو میسر ہے، جبکہ میری تقدیر اس معاملے میں بھی کھوٹی ہے۔ وہ کچھ دیر تک میرے چہرے پہ لکھی نہ جانے ضبط کی کون سی تحریر پڑھتی رہی، پھر بولی، میرا اپنی دعاؤں سے بھروسہ اٹھے عرصہ ہو گیا ہے، لیکن پھر بھی اگر کوئی ایک دعا قدرت نے قبولیت کے لیے باقی رکھ چھوڑی ہے تو میں اسے تمہارے نام کرتی ہوں۔ کاش میرے نصیب میں تمہاری فرزندی لکھی ہو۔ جیتے رہو۔ ان کی آنکھیں چھلک پڑیں، پھر ان سے رکا نہیں گیا۔ میرے سر پر ہاتھ پھیر کے دعا دیتے ہوئے تیزی سے آگے بڑھ گئیں۔ زہرا ڈرائیور کے ساتھ پہلے ہی درگاہ سے نکل چکی تھی۔ میں اسی طرح تنہا، بے کس اور لاچار سا درگاہ کے صحن میں کھڑا رہ گیا۔
مجھے اپنے آس پاس ہزاروں آندھیوں کا شور محسوس ہو رہا تھا۔ نہ جانے لوگ دیوانوں پر ترس کیوں کھاتے ہیں۔ پاگل پن تو ایک نعمت ہے، پر بد نصیب تو مجھ جیسے ہوش والے ہوتے ہیں جو ان اذیت ناک لمحوں کا عذاب جھیلنے کے لیے ہوش و حواس میں رہتے ہیں۔ جب فجر کی اذانیں ختم ہوئیں تب بھی میں وہیں اسی جگہ گمسم سا کھڑا تھا۔ اتنے میں مولوی خضر کا پیامبر بھی آ کر نماز کھڑی ہونے کی اطلاع دے کے جا چکا تھا۔ مولوی خضر نے میرا تازہ نماز کی وجہ سے اپنا یہ معمول بنا رکھا تھا کہ روز صبح احتیاطاً جگانے کے لیے کسی نہ کسی نمازی کو درگاہ بھیج دیتے تھے۔ اس دن میرا دل نماز پڑھنے پہ بھی مائل نہیں تھا، لیکن جب تیسری مرتبہ مسجد سے میرا بلاوا آیا تو بادل نخواستہ مسجد کی جانب چل ہی پڑا۔ مولوی صاحب نے نماز ختم کی اور اپنا درس شروع کیا۔ ہاں بھائی، تو کل میں بتا رہا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے چند پیروکاروں کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک نہایت ہی عمر رسیدہ بڑھیا دہائی دیتے ہوئے آ پہنچی۔ آپ علیہ السلام نے اس سے ماجرا دریافت کیا تو بڑھیا نے فریاد کی کہ یا حضرت میرے بچوں کے حق میں دعا فرمائیے۔ وہ 250-300 سال کی کچی عمر میں ہی ہوتے ہیں کہ کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کر جاتے ہیں۔ آپ ان کی جوانی اور درازی عمر کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑھیا کی فریاد سن کر مسکرا دیے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے بڑھیا کے حق میں دعا فرما دی۔ بڑھیا کے جانے کے بعد محفل میں سے کسی نے عرض کی، یا حضرت نوح علیہ السلام۔ جب اس بڑھیا نے آپ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام مسکرائے کیوں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے پھر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، یہ بڑھیا اپنے بچوں کی 300 سال زندگی کو دراز کرنے کی دعا کی متمنی تھی، اور میں یہ سوچ کے مسکرا دیا کہ اگر میں اسے یہ بتا دیتا کہ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جب انسان 50-60 سال کی عمر میں ہی نہ صرف بچپن، لڑکپن، نوجوانی، جوانی اور پھر بڑھاپے کی منزل پا کر طبعی موت بھی مر جائے گا، تو کیا یہ اپنے بچوں کی عمر پر خداوند کریم کے آگے سجدہ شکر بجانا لاتی؟ ساری محفل انگشت بدلدار رہ گئی۔ کسی نے پوچھا، یا حضرت کیا واقعی کوئی ایسا زمانہ بھی آئے گا جب انسان اتنی مختصر عمر میں پیدائش کے بعد بوڑھا ہو کے مر جائے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، قرب قیامت کے آس پاس ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب انسان 50-60 سال کے مختصر عرصے میں پیدائش سے لے کر بڑھاپے اور پھر موت کے تمام مراحل طے کر لے گا۔ ساری محفل یک زبان ہو کے بولی، بخدا اگر ایسا کبھی ہمارے زمانے میں ہوتا تو ہم تو پتے باندھ کر ہی گزارا کر لیتے اور سجدے سے سر نہ اٹھاتے کہ اتنے کم وقت میں گھر بار، کاروبار اور دیگر کام کاج کی طرف دھیان ہی کب جاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام پھر مسکرائے۔ انہوں نے محفل کو تنبیہ کی، ہاں، لیکن کتنی عبرت کی بات ہے کہ اسی دور کے انسان اپنی رہائش کے لیے سب سے پکے محل تعمیر کریں گے۔ سب نمازیوں نے اپنے اپنے کانوں کو اس طرح جلدی سے یوں ہاتھ لگایا جیسے وہ سب ابھی تک حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں ہی بیٹھے ہوں۔ مولوی خضر نے اپنا درس ختم کیا، تو ساتھیو ہمیشہ یاد رکھنا، یہ دنیا بڑی عارضی جگہ ہے، اس کے لیے بس اتنی ہی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے۔ سب نمازی درس کے خاتمے پر حسب معمول مولوی صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ مولوی خضر نے سب کے جانے کے بعد غور سے میری جانب دیکھا۔ میں ابھی تک سب سے الگ تھلگ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ انہوں نے شاید میری بیزاری محسوس کر لی۔ کیوں میاں، آج من کہیں اور لگا ہوا ہے کیا؟ رات میں تہجد کے لیے اٹھا تھا تو نیچے ساحل پہ بڑی سی موٹر کار بھی کھڑی دیکھی تھی، لگتا ہے تمہارے مہمان آئے تھے۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکان ابھر آئی، تو کیا انہیں زہرا کی آمد کا پتہ تھا؟ ہاں، وہ مجھ سے عبداللہ کا پتہ مانگنے آئی تھی۔ ارے تو کہہ دینا تھا، عبداللہ تو ان کے سامنے کھڑا ہے، پھر وہ کسے کھوجتی پھر رہی ہے؟ وہ میرے نہیں، پرانے عبداللہ کی کھوج میں یوں آدھی رات کو ننگے سر چلی آئی تھی۔ میرے ایسے نصیب کہاں کہ وہ مجھے تلاش کرے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا لہجہ نہایت تلخ ہو گیا۔ مولوی خضر معنی خیز انداز میں بولے، لیکن آئی تو تمہارے پاس ہی نا، کل تک جو تمہارے سائی سے بھی کتراتی تھی، آج اسے مقدر نے اس قدر مجبور کر دیا ہے کہ یوں آدھی رات کو تمہارے پاس دوڑی چلی آئی ہے۔ میں نے چونک کر مولوی خضر کی جانب دیکھا۔ واقعی اگر دوسرے زاویے سے دیکھا جاتا تو بات ان کی بھی ٹھیک تھی۔ اس کے ہونٹوں پر خدا خدا کر کے میرا نام تو آیا، چاہے برسر الزام ہی کیوں نہ آیا۔ وہ سلطان بابا کا وعدہ پورا ہو رہا تھا، رفتہ رفتہ اور دھیرے دھیرے۔ ہاں، البتہ اس صفائے عہد کی رفتار بہت ہی آہستہ تھی، یا پھر میرا بے چین دل بہت ہی بے صبرا تھا۔ پھر اچانک مجھے احساس ہوا کہ آج تک مولوی خضر نے یوں کھل کر تو مجھ سے کبھی زہرا کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن ان کی معلومات سے لگتا تھا کہ انہیں سارے قصے کی بخوبی خبر ہے۔ مجھے اپنی چند لمحوں والی بے خودی پر ندامت ہوئی، تو گویا آپ بھی جانتے ہیں کہ میں صرف زہرا کے حصول کے لیے اس درگاہ تک آیا ہوں، لیکن آپ نے کبھی مجھ پہ جتایا کیوں نہیں؟ میری سوچ کے دوران حسب معمول وہ اپنے ہاتھ کی مزیدار سی چائے بنا چکے تھے۔
میرے سوال پہ دھیرے سے مسکرا دیے۔ میاں سب کچھ جتایا تو نہیں جاتا نا، اور پھر ویسے بھی یہ تمہارا ذاتی معاملہ تھا۔ میں نے سوچا تم سے کچھ پوچھوں گا تو تم بھی دل میں سوچو گے کہ بڑے میاں سٹھیا گئے ہیں۔ مجھے ان کی بات پر ہنسی آ گئی۔ آپ مجھے ایسا سمجھتے ہیں؟ آپ سے ایک بات پوچھوں؟ آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ نہیں نہیں، ضرور پوچھو، تم مجھے بہت عزیز ہو۔ میں نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ میرا سوال سن کے ان کے چہرے پر بچوں کی طرح حیا کا ایک گلابی رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ ہنس پڑے۔ کیا میاں سبھی کو چھپوا لو گے کیا؟ بتائیں نا، آپ نے کبھی کسی کو چاہا ہے؟ اور خدا کے لیے جواب میں یہ نہ کہیے گا کہ ہاں کی ہے، پھولوں سے، موسم سے، سمندر سے اور ان سب کو بنانے والے سے۔ آپ جانتے ہیں میں کس محبت کی بات کر رہا ہوں۔ میری زندگی انداز پہ وہ باقاعدہ زور سے ہنس دیے۔ میں اس سے پہلے انہیں کبھی یوں ہنستے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے کہ اس لمحے مجھے مولوی خضر بہت اچھے لگے۔ ہاں بھائی کی ہے، اپنے زمانے میں ہم نے بھی محبت کی ہے، لیکن ہماری محبت میں اور آج کل کی طوفانی محبت میں بہت فرق ہے۔ مجھے جس سے محبت ہوئی اسے میں نے پوری زندگی میں صرف 2 مرتبہ دیکھا۔ پہلی مرتبہ ایک کتابوں کی دکان پر جہاں وہ سائیکل رکشے میں اپنی والدہ کے ہمراہ تشریف لائی تھیں، اور دوسری مرتبہ ایک لائبریری میں جہاں ہم نے کسی طور بڑی مشکل سے انہیں آنے کا کہا تھا۔ وہ بس 2 منٹ کے لیے آئیں اور جتنی دیر میں لائبریرین کے ہاتھ سے کتاب ان کے ہاتھ میں منتقل ہوئی بس اتنی ہی دیر ٹھہری۔ یہ اتنی سی ہے ہماری محبت کی کہانی۔ میرا تجسس بڑھ گیا۔ تو پھر آپ نے ان خاتون کے ہاں رشتہ کیوں نہیں بھیجا؟ میرا مطلب ہے آپ نے بات آگے کیوں نہیں بڑھائی؟ بات بڑھتی تو بڑھاتے نا، لمبی کہانی ہے میاں، پھر کبھی سنائیں گے۔ فی الحال تم بس اتنا جان لو کہ محبت کے 1000 سے بھی زیادہ روپ ہوتے ہیں، لیکن محبت ہمیشہ اس خوشبو کی طرح لا حاصل ہی رہتی ہے جو پرفیوم کرتے سمے آس پاس فضا میں بکھر جاتی ہے۔ بس ایک کسس ہی اس عشق مزاجی کا حاصل ہے۔ لیکن لوگ محبت میں ایک دوسرے کو پا بھی تو لیتے ہیں۔ اس وصل محبت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ لوگوں کو ان کی محبت مل بھی تو جاتی ہے۔ محبت کہاں مل پاتی ہے میاں، بس جسم مل جاتے ہیں۔ جانے کس بے وقوف نے وصل کو محبت کا نام دے دیا ہے۔ محبت ہمیشہ ایک لا حاصل جذبہ رہا ہے۔ میں حیرت سے اس وجیح بزرگ کو دیکھتا رہا۔ ضرور ان کا ماضی کسی شدید محبت کی داستان سے گندھا ہوا تھا، ورنہ محبت کے بارے میں اتنا منفرد اور انوکھا نظریہ کسی عام شخص کا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ اس دن مولوی خضر سے مل کر درگاہ واپسی کے بعد بھی میں بہت دیر تک ان کے فلسفہ محبت کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگر وہ سچ کہہ رہے تھے تو پھر میری اور زہرا سے محبت کا مقام کیا تھا؟ کیا حقیقت تھی میری محبت کی؟ کیا میری محبت بھی صرف جسمانی حصول کے لیے ہی تھی؟ لیکن میں نے تو آج تک کبھی زہرا کا جسم پانے کی خواہش نہیں کی تھی۔ میں نے تو جب بھی اسے دیکھا بس اس کے چہرے کے نور میں کھوتا ہی چلا گیا، اور پھر جسم یا روح کا تو حصول بہت دور کی بات تھی۔ وہ تو میرے بارے میں سوچتی تک نہ تھی۔ میں ایسے نہ جانے کتنے خیالوں کے بھور میں پھنسا غوطے کھا رہا تھا کہ اچانک ایک بار پھر میرے ساتھ عجیب سا واقعہ ہوا جو پہلے بھی درگاہ میں عبداللہ کے حجرے میں پہلی مرتبہ داخل ہوتے ہوئے پیش آیا تھا۔ میں کافی دیر سے درگاہ کے صحن میں بیٹھا تسبیح کی مالیں پرو رہا تھا اور اپنی محبت کی حقیقت کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اتنے میں باہر سے کسی مچھیرے کی آواز سنائی دی۔ عبداللہ بھائی، تسبیحاں بن گئی ہوں تو دے دو، میں نیچے بازار جا رہا ہوں، دکان پہ چھوڑتا جاؤں گا۔ یہ کریم بلوچ کی آواز تھی۔ مولوی خضر نے اسے خاص طور پہ تاکید کر رکھی تھی کہ جب بھی وہ ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے نیچے بازار کی طرف جانے لگے تو مجھ سے بھی پوچھ لیا کرے تاکہ میرا وقت بچ جائے۔ میں نے وہیں سے آواز لگائی، آیا کریم بھائی، اور اسی لمحے ایک دم میرے ذہن میں پھر سے جھماکا سا ہوا۔ مجھے یوں لگا کہ کریم پہلے بھی اسی طرح مجھ سے تسبیح کی مالائیں لینے کے لیے یوں ہی درگاہ کے دروازے کے باہر کھڑا ہوتے ہوئے آواز لگا چکا ہے، اور میں نے ٹھیک اسی جگہ بیٹھی اسے یہی جواب دیا ہے۔ اور اب جب میں اسے مالائیں لینے کے لیے بولوں گا تو مجھے داہنی جانب مسکراتا ہوا کھڑا ملے گا، اور پھر ہوا بھی یہی۔ میں ابھی اس روشنی کے جھماکے کے اثر میں تھا، اور جیسے ہی میں بے اختیار ہو کر اٹھا اور باہر نکلا تو کریم وہیں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح یہ تمام احساس لمحے بھر کا تھا، اور اگلے ہی لمحے میں پھر سے زمانہ حال میں واپس پہنچ گیا۔ لیکن اس بار میرے سرد میں درد کی ایک شدید لہر بھی اٹھی۔ میں نے کریم کو تو جیسے تیسے فارغ کر دیا، لیکن پھر خود مجھ سے بہت دیر تک وہاں سے اٹھا نہیں گیا۔ عام طور پہ ایسا ہم سبھی کے ساتھ زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور ہوتا ہے کہ ہمیں کسی واقعے، بات یا منظر کو دیکھ کے چند لمحوں کے لیے ایک وقتی سا احساس ہوتا ہے کہ ہم یہ پہلے بھی کہیں سن چکے ہیں، یا اس سوال کا جواب مخاطب کی زبان سے کیا نکلے گا، یا پھر پہلے بھی مرتبہ کا دیکھا ہوا منظر اپنی تمام تر جزیات کے ساتھ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے جیسے پہلے بھی ہم اس مقام سے گزر چکے ہوں۔
لیکن میرے ساتھ اس درگاہ میں آنے کے بعد سے لے کر اب تک صرف 1 مہینے میں تیسری یا چوتھی مرتبہ یہ واقعہ اس تواتر کے ساتھ پیش آ رہا تھا کہ میں خود بھی اس پر سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ آخر یہ کیسا اصرار ہے۔ عصر کی نماز کے بعد جیسی ہی نمازیوں سے خالی ہوئی، میں نے تمام واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ مولوی خضر کے سامنے رکھ دیا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ خلاف معمول مولوی خضر نے میرے تمام سوالوں کے جواب میں بات ٹالنے کی کوشش کرتے ہوئے صرف اتنا کہا، رہنے دو میاں، بڑی تفصیل طلب باتیں ہیں، وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں نے اصرار کیا، آخر ایسا بھی کیا راز ہے؟ پہلے بھی میں نے عبداللہ سے جب اس بات کا تذکرہ کیا تھا تب اس نے بھی کچھ ایسا ہی گول مول سا جواب دیا تھا۔ میرا سر درد سے پھٹ جائے گا، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میری ساری الجھن دور کریں، چاہے اس راز کے افشا ہونے سے میرا کتنا ہی کیوں نقصان نہ ہوتا ہو۔ انہوں نے ایک لمبا سا سانس لیا۔ بہت جلد باز ہو، بہت بہتر ہوتا کہ مناسب وقت کا انتظار کرتے، لیکن میں اپنی ضد پہ اڑا رہا، کل کرے سو آج، آج کرے سو ابھی۔ مولوی خضر نے مجھ پہ ایک گہری نظر ڈالی۔ ٹھیک ہے، یوں لگتا ہے جیسے تمہاری تربیت کا وقت آ گیا ہے۔